یہ ایک ٹیسٹڈ فارمولہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. بہت ساری اس پہ کتابیں لکھی گئی, ہم نے اس میں سے مل ملا کے کچھ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پریکٹیکلی سارے. تو جناب 3 پلرز ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے, آپ کا جو بزنس ہے اس کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ ایک پلر ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنل ویلتھ ہے کیا وہ بلڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ ایک دوسرا پلر ہے. اگر آپ کا دفتر کام کر رہا ہے, آپ کی فیکٹری کام کر رہی ہے, آپ کا برانڈ کام کر رہا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, لیکن اگر آپ پرسنلی ہیلدی نہیں ہیں اور پرسنلی ویلدی نہیں ہے آپ, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کا برانڈ امیر ہے, آپ غریب ہیں. اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہے کہ کام بہت بڑا ہے جی, خود غریب ہے. خود اس لیے غریب ہے کہ اس نے پرسنل ویلتھ کے اوپر کام ہی نہیں کیا. وہ ہونا ضروری ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نا پروٹیکشن کیا ہے آپ کے بزنس کی اور آپ کی, کہ عقل کو اگر کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے تو کیا آپ اپنے معاملات کو سروائیو کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. اور اگر کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے تو آپ کا برانڈ, آپ کی جو کمپنی ہے, کیا وہ سروائیو کر جائے گی؟ اس کا سیکیورٹی اور پروٹیکشن کا کیا سسٹم ہے؟ پھر کیا وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ کی پرسنل ویلتھ جو بڑھ رہی ہے, کیا آپ کی جو بزنس ویلتھ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پروٹیکشن اینڈ ملٹیپلیکیشن جو ہے نا, یہ دونوں امپورٹنٹ. آگے چلیے گا جناب علی. بزنس فائنینشیل ہیلتھ جو ہے نا وہ جی آپ ابھی صرف اور صرف آپ کی بزنس کے اوپر کام کر رہا ہوں میں, یہ صرف اور صرف آپ کے بزنس کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا جناب. پہلا تو یہ ہے کہ سیپریٹنگ فائنینسز, کہ آپ نے اپنے فائنینسز کو سیپریٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے فائنینسز کو سیپریٹ کرنا ہے. ایک فائنانس آپ کی کمپنی کا ہے, ایک فائنانس آپ کا پرسنل ہے. ٹھیک, ایگزامپلس بھی میں آگے چل کے آپ کو دوں. آج سے آپ نے ان دونوں کو الگ کرنا ہے. ایک فائنانس آپ کی کمپنی کا ہے اور ایک فائنانس جو ہے وہ آپ کا پرسنل ہے. ان دونوں کو آپ نے الگ الگ کرنا. ان دونوں کو اکٹھے نہیں رہنے دینا, خواہ کچھ بھی ہو جائے, خواہ کچھ بھی ہو جائے, آپ نے ان دونوں کو اکٹھے نہیں رہنے دینا, آپ نے ان دونوں کو الگ کرنا. وہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ کیش فلو جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیش فلو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیش نہیں ہے تو آپ غریب آدمی ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, یہ ذہن میں رکھیں. کیش فلو جو ہے نا سر, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, آپ حیران ہی رہ جائیں. میں آپ کو جو آگے چل کے بتاؤں گا تو آپ کو کیا ہوگا, آپ حیران ہی رہ جائیں. کیش فلو جو ہے نا سر, کیش رقم, لیکوڈ کیش, یہ امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا آپ کو کہے گی کہ کیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, ان کو اپنا فائدہ اس کے اندر. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ بس سرٹیفکیٹ لے لو کافی ہے. نہیں, کیش ہوگی تو آگے چلیں گے آپ. کیش نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں. مثلا اگر پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, بلیں لگی ہوئی ہیں, پلازے پڑے ہوئے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ بیچنا چاہیں گے نہیں بکے گا. آج آپ پلاٹ بیچ کے دکھانا ذرا مجھے, نہیں بکے گا. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب کچھ کر سکیں گے. یہ جو کووڈ تھا, کس بندے نے ترقی کی ہے, کس بندے کی زندگی اچھی گزری ہے, کون بندہ ہے جس کی انکم میں اضافہ ہوا ہے, اس کے پروفٹ میں اضافہ, جس کے پاس کیش تھا, جس کے پاس نہیں تھا پھنس گیا سارے کے سارے. تو کیش فلو سر بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو اپنا ڈیش بورڈ ہے نا, آپ کا فائنینشیل ڈیش بورڈ ہونا چاہیے, لکھی ہونی چاہیے ہر چیز آپ کے سامنے. ڈیش بورڈ کا پتہ سب کو کیا ہوتا ہے؟ ڈیش بورڈ کا ہاں سمرائز, وہ سارا آپ کے سامنے لکھا ہونا ایسے سامنے. ڈیش بورڈ اس طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ چیز گر رہی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے, جو اپ ہو رہی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ جاتے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج میں, تو اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی ہے نا, تو اس کے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے, ایک اسکرین ہے, جو گر رہی ہوتی چیزیں نظر آتی ہے, جو اپ جا رہی ہوتی نظر آ رہی ہوتی. ٹھیک, تو آپ کا ایک پرسنل فائنینشیل ڈیش بورڈ ہونا چاہیے, جس کے اندر آپ کو روز چیزیں نظر آ رہی ہوں, بجائے اس کے کہ 2 مہینے بعد پتہ چلا ہے کہ سب ختم ہو گیا. اور یہ ایک جو ڈیٹ ہوتا ہے نا جی, قرضہ لیتے ہیں ہم سر, اس کا ہمیشہ اسمارٹ ڈیٹ مینجمنٹ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ.